بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ایان علی خان۔ آج ہم بات کریں گے جو لوگ نشہ کرتے ہیں اس کے ریہیبلیٹیشن کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں، اور اس کو کیا کس پروسیس کے تحت اس کو علاج تک لے آنا پڑتا ہے، اور فیملی کن تکالیف سے گزرتی ہے جو ڈرگ ایڈکٹ کی فیملی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ڈرگ ایڈکٹ پیشنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ چرس پیتا ہو، آئس پیتا ہو، کوکین انجیکٹیبل ہو یا ہیروئن پیتا ہو، تو ان سب میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اپنے آپ کو شرمندہ نہیں سمجھتے، یہ اپنی فیملی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ میں مسئلہ ہے، میری فیملی میں مسئلہ ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں صحیح طرح سے سب کچھ کر رہا ہوں۔ اچھا، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو بھی نشہ کرتے ہیں، وہ ان میں 2-3 عادات آ جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس کی فیملی کے ساتھ تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی صحت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے، جب وہ جاب کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، یعنی مسلسل اور مستقل مزاجی اس میں نہیں آتی۔ اچھا، پھر فیملی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں، اس کو کہاں لے کر جائے، اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرے۔ تو ان پیشنٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو بٹھا بھی دے، سمجھا بھی دے 1000 بار، تو بھی وہ نشہ کریں گے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان سے مکرتے نہیں۔ اور نشہ چھوڑنا ریہیبلیٹیشن کے اندر آنے سے تبھی چھوٹتا ہے جب انسان ریہیبلیٹیشن کے اندر آتا ہے اور یہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی ایفیڈیوٹ لکھ لیتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ، کبھی قسم قرآن میں اس کے تھرو پیشنٹ کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ سمجھ جائے اور نشے سے باز رہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے، کیونکہ نشہ جب انسان چھوڑتا ہے تو یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور وہ خود سے نہیں کر پاتا، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فیملیز کے جو بھی پیارے ہیں اور ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے، نشہ کرتے ہیں، تو ان کو ضروری چاہیے ہوتا ہے کہ ایک مستند ادارے سے مستند ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کرے، کسی مستند ریہیبلیٹیشن ہاسپٹل کے ساتھ رجوع کرے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں کیا لائے عمل پیش کرے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم فیملی کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس کو ریکور کس طرح کرنا ہے، اس کو ریہیبلیٹیشن میں لانا کس طرح، کیونکہ پیشنٹ خود نہیں آتا، اس کو ہماری ٹیم لے کر آتی ہے، ریسکیو کرتی ہے اور پھر یہاں ریہیبلیٹیشن میں لا کر انڈر پروسیس علاج کرواتی ہے۔ تو جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیشنٹ کو سمجھانے پر ٹائم ضائع نہ کرے، اس کو جلد از جلد ریہیبلیٹیشن یا مستند ادارے میں لے کر آئے علاج کے لیے، معالجے کے لیے۔ یہاں پر ہم پھر اس کی پوری اسکریننگ کرتے ہیں، اس کی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشن ہوتی ہے، اس میں میڈیکیشن ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ آہستہ آہستہ ڈیٹاکس پروسیس سے، یعنی جو پہلے دن ہوتے ہیں وہ ڈیٹاکس پروسیس ہوتی ہے، اس میں پیشنٹ کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، بے چینی بے قراری بھی ہوتی ہے، تو اس پروسیس سے گزر کر وہ جب ریہیبلیٹیشن پروسیس میں آتا ہے تو اس دوران اس کو میڈیسن جاری رہتی ہے، یعنی تھرو آل جو بھی 4 مہینے 5 مہینے پیشنٹ گزارتا ہے تو اس پیشنٹ کو میڈیسن جاری رہتی ہے۔ اور جب یہ تھوڑا سنبھل جائے، بات کو سننے لگے، تو پھر ہم اس کے ساتھ یعنی تھراپیز اور کونسلنگ سیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے بیہیویئر میں جو منفی اثرات آئے ہیں، جو نیگیٹو بیہیویئر ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو تھراپیز کونسلنگ۔ یہ سائیکالوجسٹ کا کام ہے
کہ اس کو سمجھائے، اس کی کونسلنگ کرے، تھراپیز کرے، کہ اس کو آگے زندگی میں کس طرح بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو کس جگہ پر لے جانا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو جو ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کی سائیکیٹرک جو پرابلمس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا اس کو 3 مہینے چاہیے یا 4 مہینے یا 5 مہینے یا 6 مہینے، کیونکہ جب تک اس کی سائیکیٹرک جو پرابلم ہے وہ حل نہیں ہوتی تو تب ہم پیشنٹ کو ڈسچارج نہیں کرتے۔ پھر یہاں پر میڈیکیشن پراپرلی لیتا ہے پیشنٹ، پھر گھر جا کر وہ میڈیکیشن جاری رکھتا ہے ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور ان کی ہدایات کے مطابق، اور پھر 1 ماہ بعد وہ لازمی چیک اپ کے لیے آتا ہے ہمارے ہاسپٹل، یا آن لائن اس کی چیک اپ ہوتی ہے، اور اس کی جو ریہیبلیٹیشن بحالی ہوتی ہے وہ گھر پر بھی جاری رہتی ہے، اور اس طرح پیشنٹ کی مینٹلی، فزیکلی جو حالت ہے وہ بہتر سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر مستقبل میں وہ ایک بہترین زندگی گزارتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جن کے پیارے نشے میں عادی ہیں تو ان کو جلد از جلد ریہیبلیٹیشن کے تھرو علاج کے لیے لے کر آئے، ایک مستند جگہ پر ایڈمٹ کروائے کہ جہاں پر سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ یا اسٹاف ہو، اور مستند ادارہ ہو، پاکستان سے جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس سے رجسٹر ہو، اور اس کا علاج معالجہ ایک بہترین طریقے سے کیا جا سکے، کیونکہ پیشنٹ اپنی حالت کو نہیں سمجھتا، وہ ایک سائیکیٹرک حالت میں نفسیاتی طور پر وہ فٹ نہیں ہوتا، وہ ایک ایسے خلا میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھل سکتا، تو اس کی فیملی کو آگے لے کر آنا چاہیے، اس کی فیملی کو آنا چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے، اس کی مدد کرے، اور اس کو علاج معالجے کے لیے آگے ریہیبلیٹیشن کے تھرو لے کر آئے۔ تو اپنے پیاروں کا خیال رکھے، ان کا علاج بر وقت کرائے، ٹائم ضائع نہ کرے، کیونکہ جب بھی ان کی سائیکیٹرک جو پرابلمس ہے وہ بڑھتی ہے تو تب ان کو ٹائم اور بھی چاہیے ہوتا ہے ریکوری کے لیے۔ تو جیسے ہی آپ سمجھے کہ یہ ڈرگز اس نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، تو ان کو جلد از جلد ریہیبلیٹیشن میں لے کر آئے اور مستند جگہ پر ایڈمٹ کروائے۔ تھینک یو سو مچ۔